أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا في الأرض خليلا. وفي رواية لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لحاظ انگیز اللہ کا ذات بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید الورا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کا شرف کسی نبی کو ملا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے. صحابہ کرام کی جنتی اور خصوصی جماعت میں اگر یہ شرف کسی کو ملا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا دوست بنایا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے لَوْ كُنتُ مُتَّخِذًا فِي الْأَرْضِ خَلِيلًا. اگر اس دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، دوست کی حدیث میں آتا ہے وفی روایت لَوْ كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر اس دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابراہیم علیہ السلام ابوبکر صدیق کو دوست بناتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ جمع ہو گئی ہے کہ دل کے اندر کسی کے لیے جگہ موجود نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے 5 دن قبل آقا علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھانے آئے ہیں. صحابہ کرام نے نماز پڑھی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کے طلباء دوست ہیں. صحابہ کرام سے سناتا جاری ہے. صحابہ کرام خاموش ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کتاب عام ہو رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
اختیار دے دیا ہے، اس کا دل چاہے وہ دنیا میں رہے، اس کا دل چاہے وہ آخرت میں چلا جائے۔ واختار الآخرہ، اس نے آخرت کو چوز کر لیا، اس نے آخرت کو منتخب کر لیا، اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ کلمات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، چشتیوں کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنرل کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، کسی عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ اپنی بات کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امراض نبوت بھی کہا جاتا ہے کہ نبوت والے راز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، مشکات کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کانوں میں جب اپنے حلیل کے رونے کی آواز گئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا، اس کا عنوان تبدیل کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے سلام ہے، آقا علیہ السلام نے یہ موضوع چینج کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ میرے اوپر میرے صحابہ کے بڑے احسانات ہیں، میں نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت علی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، اگر نہیں بدلہ اتار سکا تو صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، یہود رب کائنات اتارے گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر علی نے میرے اوپر احسان کیا تو میں نے علی کے احسان کا بدلہ اپنی لہتے جگر علی کے نکاح میں دے دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ، جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی کے احسانات کا بدلہ میں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے کے اتار دیا۔ عثمان کے بڑے احسانات ہیں اسلام کے اوپر، عثمان نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے لیے، بڑا مال دیا اسلام کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے کے اس کے بدلوں کو برابر کر دیا، لیکن ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ آقا علیہ السلام نے وفات سے 5 دن پہلے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مصلی امامت پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں اگر کسی کو شرف ہوا مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دروازہ کھلا رہے، حاضی حقیقت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو بکر کا دروازہ ہے، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، میرے بعد ابو بکر اس مسجد کا امام اور خطیب ہوگا، اس کو مسجد میں بار بار آنا پڑے گا، مسجد میں آنے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو آمین کہتے ہیں اللہ ان کو جلدی لے جائے، تو جو نہیں کہہ رہے اللہ ان کو بھی لے جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی رضی اللہ مسجد نبوی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ جائیں، آقا علیہ السلام کے صحابی کی باب السلام کے ساتھ یہ محراب کی بائیں جانب آپ دیکھیں، وہاں پہ باب السلام ہے، باب السلام کے بالکل سامنے آپ دیکھیں وہاں پہ نظر آئے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حاضی حقیقت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ مقام ہے جس سے گزر کر وہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ خلیل کب بنتا ہے، بندہ دوست کب بنتا ہے، بندے کی گہری دوستی کب ہوتی ہے، بندہ کب پرسنل فرینڈ بنتا ہے، کب بندہ پرسنل لیول پہ چلا جاتا ہے؟ جب انسان امتحانات سے گزرتا ہے، جب انسان پریشانیوں میں گزرتا ہے، اس کے بعد انسان جب پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، یہ میرے ساتھ ایمانت دار ہے، میرے راز کے قدر کرے گا، اس کی پردہ فاشی نہیں کرے گا، اس کے بعد انسان اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، یہ تو چھوٹا امتحان نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، یہ تو چھوٹا امتحان نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سارے علاقے سے جسر لے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، یہ تو چھوٹا امتحان نہیں۔ جب اللہ نے یہ سارے امتحان پاس کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میں نے خلیل کو اپنا دوست بنا دیا۔ اس کے برعکس دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متحداً سوى الله في الارض اگر میں اس دنیا کے اندر کسی کو اپنا دوست بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جو خلیل ہے وہ دنیا میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے مال مانگا، ابراہیم علیہ السلام سے مال مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب کچھ حاضر ہے، اولاد مانگی، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب جان کی ڈیمانڈ کی تو نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کچھ قربان کرنے کی تیاری کی، سارے امتحانات پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام بات کے اندر ہیں۔ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشے جگر ہیں، ان کو مارا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، لہو لہان کیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ اسماء تیرے ابو کدھر ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، وہ کدھر ہیں؟ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش آئی تو کہتے ہیں مجھے میرے والد کا پتہ ہے پر میں نے بتانا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے کھانا لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر جب غار کے اندر گئی ہیں تو دیکھا والد محترم نے کہ میری بیٹی کا منہ سرخ ہے، میری بیٹی پریشان ہے، کسی نے مارا ہے۔ آج اس دنیا کے معاشرے میں ہم دیکھیں اگر آپ کا حقیقی بیٹا آپ کی حقیقی بیٹی کو مارتا ہے تو باپ کے تاثر کیا ہوتے ہیں؟ ایک بھائی ایک بہن کو مارتا ہے، دوسرے بھائی کے تاثر کیا ہوتے ہیں؟ بہن کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو کہا اللہ یہ اولاد والی قربانی بھی قبول فرما۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی بیٹی پہ آپ کے بیٹے پہ کوئی ہاتھ اٹھائے آپ کا دل یہ ہوگا کہ میں فوت ہو جاؤں، مجھے مار دیا جائے، میری زندگی کے اندر میری اولاد کو تکلیف نہ آئے، دکھ نہ آئے، پریشانی نہ آئے۔ ہر باپ کی یہ کوشش ہے کہ میری اولاد دنیا میں کامیاب ترین ہو، سب سے اعلیٰ درجے پہ چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی سینس دے دے، اس طرح اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی عقل دے دے کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ یہ اولاد والی قربانی بھی قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کرنے کے لیے چھری چلانے کی پوری کوشش کر دی، اللہ تعالیٰ نے چھری چلنے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین
یہ بہت بڑا امتحان ہے. جس امتحان سے ابراہیم پاس ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے اپنا دوست بنا دیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قربان کرتے ہیں، امتحانات پاس کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا سوى لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مال کی ڈیمانڈ کی صحابہ کرام سے کہ صحابہ اللہ کے راستے میں مال دو، جنگ لڑنے جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. وہ ساتھ نے یہ تصور کیا آج عمر تو ابو بکر سے آگے گزر جائے گا، ابو بکر کے مالی حالات کمزور ہیں، ابو بکر کو تو پیچھے چھوڑ دے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ابو بکر سے کوئی آگے گزر جائے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا کوئی ابو بکر سے آگے گزر جائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر سوال کا پیٹرن چینج ہو گیا، سوال کا طریقہ چینج کر دیا گیا. عمر تو اپنا مال لے کے آئے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آدھا مال لے کے آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں جھاڑو لگایا ہے، جو کچھ ملا ہے سب کچھ لے کے آ گیا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں کچھ بھی نہیں. حضرت صدیق اکبر ٹاٹ والا لباس پہنا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اپنے تن کے کپڑے بھی لے کے آ گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اسی وقت وہی والی کیفیت تاری ہو گئی. جبریل امین آئے، انہوں نے ٹاٹ والا لباس پہنا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا جبریل امین یہ تیرا لباس کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے تمام نورانی فرشتوں نے یہ ٹاٹ والا لباس پہنا ہوا ہے. کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آڈر دے دیا فرشتوں اسی طرح کا لباس پہنو. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کرو اور پوچھو کہ ابو بکر اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حج کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ پہ راضی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بنایا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، یہ برکتوں والا ہے، یہ رحمتوں والا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. لیکن یہاں پہ خلیل محمد کی بات آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے لی جس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ابو بکر نے یہ جگہ حدیث کے دی ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ تعالیٰ اپنے دوست کا تذکرہ فرمایا کہ میرا دوست سچا ہے، میرا دوست صدیق ہے، میرا دوست جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج والی رات آسمانوں پہ گئے، واپسی آئے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی کہ اللہ میں اتنی دیر میں یہ سارے آسمان کی سیر کر کے آ گیا، اللہ کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، سارے میری بات کی تصدیق کریں گے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام سارے تیری تصدیق کریں گے، ابو بکر تیری تصدیق کرے گا کہ میرا پیغمبر سچ بولتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ تمام امتحانات سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے شادی گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانات پاس کیے، بار بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، بچپن کا علاقہ چھوڑا، بتوں کو توڑا، نارے زمرود میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دوسری ڈگری کیا دی؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری ڈگری اور دوسرا مقام یہ دیا کہ میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو امامت کا شرف نصیب فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امامت کا شرف نصیب فرمایا۔ وفات سے 5 دن قبل مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہونا تو چھوٹی سی بات نہیں، آپ اپنے استاد کے سامنے ہو، وہاں پر آپ کو بولنے کا موقع ملے، آپ کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، آپ ایک ایک حرف بولتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو استاد محترم کا یہ روب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر مکانہ کا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ آرڈر ہوا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کنبہ قبیلہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے لوگ سب وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ابو بکر امامت کروائے گا، میرا خاندان اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہوتا ہے، یہ علم کوئی عام معمولی علم نہیں، یہ معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کو کہا ابو بکر اپنی جگہ پہ رک جا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سینئر امام اور مکبر، ساتھ میں ہیلپر امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اونچی بولا نہیں جا رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آہستہ بولتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی آواز کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح نماز مکمل ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ آئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آواز میرے دوست کی نہیں لگتی، یہ آواز ابو بکر کی نہیں لگتی۔ پیغام بھجوایا گیا عمر کو بولو نماز کو توڑ دے، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دو ساتھیوں کے سہارا مسجد میں آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج میں نماز پڑھانے نہیں آیا، آج میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تیری امامت کا منکر کون کون، تیری امامت کا انکار کون کون کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متحدا حلیلا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اس دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابراہیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، جو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوست بنایا، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دوست ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حج کا اظہار فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امامت کے منصب پہ سرفراز فرمایا ہے، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دوست ہے اس کو بھی امامت کے منصب پہ سرفراز فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے مقابلے میں نمرود آیا
جس نے اللہ تعالیٰ کے دوست کی گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ناک میں سے مچھر گھسا دیا، یہ مچھر دماغ میں چلا گیا، تھپڑ لگنے لگے، آرام نہ آیا، جوتے لگنے لگے، جوتے کھاتا کھاتا نمرود مر گیا۔ جو اللہ کے خلیل کا دوست ہے وہ جوتے کھاتا کھاتا مر گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جو خلیل ہے، اس خلیل کا جو دوست ہے وہ بھی سر پہ ہاتھ مارتا مارتا مر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا دفاع کیا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کا دفاع کیا ان الفاظ کے ساتھ، لو كنت متخذا خلیلا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ آخری بات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، جو اکیلے ابو بکر کا سر لائے گا اس کو 50 اونٹ انعام دیا جائے گا، جو دونوں کا کٹھا سر لے کے آئے، دونوں کے سر لے کے آئے گا اس کو 200 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اکول، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے برابر پہ قیمت حضرت ابو بکر کی آ گئی۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ آپ دودھ لینے جائیں تو آپ دودھ میں پانی جب ڈالتے ہیں نا تو دودھ چیخیں مارتا ہے، وہ نہ کر، یہ ظلم نہ کر، وہ کہتا ہے تم کدھر آ رہے ہو، دودھ پانی سے کہتا ہے کدھر، تو پانی کہتا ہے یار آنے دے، میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو جو پانی ڈال رہا ہے اسے پوچھ کے میں کدھر آ رہا ہوں، پر مجھے آنے دے، مجھے پریشان نہ کر۔ پانی منتیں کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، لیکن دودھ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن پانی ایک بات کہتا ہے کہ دودھ میری یاری کا پتہ تجھے اس وقت لگے گا جب حلوائی تجھے آگ جلائے گا، اس کے بعد تجھے اس کے اوپر رکھ دے گا، جتنی دیر تک میرا وجود تیرے اندر مکس رہے گا میں تجھے ہیٹ نہیں آنے دوں گا، تیرے تک آگ کی ہیٹ نہیں آئے گی، جب میرا وجود ختم ہو جائے گا اس کے بعد تجھے ہیٹ آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب تک آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، قدم قدم پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 27 مرتبہ جنت کی بشارت حضرت ابو بکر کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ، تمام میں چھوٹے سے لے کے بزرگ تک تمام کے تمام صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہم ساری دنیا کا علم پڑھ لیں، ساری دنیا کی نیکیاں کر لیں، سجدے کر کر کے ہماری کمر جھک جائے، رکوع کر کر کے ہماری کمر جھک جائے، لیکن ہم صحابہ کرام کی رضی اللہ کی راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے لیے دعائیں کریں، صحابہ کرام کی بلندی درجات کی دعا کریں، ساتھ میں یہ دعا کریں اللہ جیسا پیار صحابہ کرام نے تیرے پیغمبر کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ویسا پیار کرنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔